The 2025 Summer Davos Forum چین کے is شمالی شہر تھیان جن میں سال 2025 کا سمر ڈیووس فورم جاری ہے۔ نئے دور میں کاروبار کے عنوان کے تحت یہ فورم ایک اہم پلیٹ فارم کا کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں دنیا کو درپیش فوری چیلنجز کا حل کاروباری قیادت اور ٹیکنالوجی کی جدت کے ذریعے تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دنیا کے 90 سے زائد ممالک اور خطوں سے 1700 سے زائد شخصیات سمر ڈیووس فورم میں جمع ہوئی ہیں۔ رواں برس یہ اجلاس ایسے وقت میں منعقد ہو رہا ہے جب دنیا جغرافیائی تبدیلیوں، معاشی تقسیم اور ماحولیاتی بحران کی شدت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی انتہائی غیر یقینی صورتحال کا سامنا کر رہی ہے۔ شرکاء کی بڑی تعداد اس بات کا ثبوت ہے کہ خاص طور پر چین کے تناظر میں ترقی کے نئے مواقع اور حل تلاش کرنے کے لیے عالمی سطح پر ایک اجتماعی عزم موجود ہے۔ چین کو پہلے ایک درمیانے درجے کا پیداواری ملک سمجھا جاتا تھا، لیکن اب وہ نئی ٹیکنالوجیز کے حوالے سے صف اول میں ہے۔ یہ ٹیکنالوجیز نے توانائی کی منتقلی اور مصنوعی ذہانت AI کے وسیع پیمانے پر استعمال کے ذریعے عالمی معیشت کی شکل بدل رہی ہیں۔ اس وقت قابل تجدید توانائی کا سب سے بڑا سرمایہ کار ہے۔ اس نے بیٹری ٹیکنالوجی اور الیکٹرک گاڑیوں جیسے شعبوں میں بھی بہت زیادہ نئی تکنیکیں متعارف کروائی ہیں۔ یہ نئی صنعتیں ہیں جنہوں نے روزگار کے بے شمار مواقع بھی پیدا کیے ہیں۔ میرے خیال میں یہ ایک ایسا شعبہ ہے جہاں ہمارے لیے چین کے تجربے سے سیکھنے کا بڑا موقع ہے۔ یہاں چین اور دنیا کے دیگر خطوں کے درمیان تعمیری شراکت داری قائم ہو سکتی ہے تاکہ عالمی سطح پر توانائی کی منتقلی میں معاونت کی جا سکے۔ اس وقت چین میں جدت کے کئی شعبے ایسے ہیں جنہیں میں عالمی سطح پر صف اول کی اختراع کہوں گا۔ آج کے دور میں جدت ہر شعبے میں موجود ہے۔ چین نے نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ دنیا کے دیگر خطوں میں اور خاص طور پر افریقہ میں جدت کے فروغ کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ چین کے ساتھ جدت کے شعبے میں تعاون افریقی ممالک کے لیے انتہائی اہم ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ اس وقت چین کی ٹیکنالوجی اس براعظم کی تیز رفتار ترقی میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ ہمیں افریقہ اور چین کے درمیان باہمی فائدے پر مبنی تعاون کی ضرورت ہے۔ اس فورم کو ورلڈ اکنامک فورم WEF کا 16واں سالانہ اجلاس برائے نیو چیمپئنز بھی کہا جاتا ہے۔ رواں برس یہ اجلاس منگل کے روز شروع ہوا جو جمعرات کے روز تک جاری رہے گا۔ حیرت انگیز ٹیکنالوجیز اور نظاموں کے تیار کرنے پر چین کا شکریہ، کیونکہ یہ کئی طریقوں سے دنیا کی حقیقی مدد ہے۔ یہ ایسے طریقے ہیں جن کا اس سے پہلے کبھی تصور نہیں کیا جاتا تھا، یہ چاہے لاگت میں بچت کے لحاظ سے ہو یا مہارت کے فروغ کے حوالے سے۔